السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان نیشنل ٹی وی۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا جب ایک رائٹر کتابیں لکھتا تھا تو سینکڑوں کی تعداد میں اس کی ہارڈ کاپی سیل ہو جاتی تھی۔ جو مزہ ہارڈ کاپی کا ہے وہ سافٹ کاپی میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی بہت سارے رائٹر ہے، شاعر ہے جو ابھی بھی کتابیں لکھ رہے ہیں، جن میں ابھی بھی کتابیں لکھنے کا شوق باقی ہے۔ تو آج ایسے ہی میرے ساتھ ایک مشہور پنجابی ادب اور اردو ادب کے مشہور شاعر غلام فرید بھٹا صاحب موجود ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی سعودی عرب گزاری، لیکن پاکستان سے والہانہ محبت کی وجہ سے یہ پاکستان آئے اور یہاں پہ انہوں نے بلکہ پنجابی کی اور شارٹ سٹوریز کی مشہور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جیسا کہ یہ میرے سامنے ان کی لکھی ہوئی کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، مشہور کتاب سرخاب کے پر آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی۔ یہاں پہ جو ہے اس کتاب میں انہوں نے بہت ساری شارٹ سٹوریز بیان کی ہے، اور اسی طرح ان کی ایک دوسری کتاب تھی سمندر میں تو ڈونگا نہیں، یہ پنجابی جو ہے اس میں شاعری کی کتاب ہے، اس میں غزل ہے، نعت ہے، حمد شریف ہے۔ تو غلام فرید بھٹا صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک کتاب لکھنے کا رجحان کیسے پیدا ہوا۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اور دوسری جو آپ کی یہ مشہور کتابیں ہیں سر، ان کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں اور اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ اور میری پیدائش پاک پتن کی ہے۔ تو پاک پتن میں نے پرائمری اسکول تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ہم بورے والا شفٹ ہو گئے۔ باقی ہائی اسکول تک میں نے بورے والے میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں نے الیکٹیو میں ڈپلومہ لیا۔ تو یہاں بھی پاکستان میں کافی ساری ملازمتیں میں نے کی ہیں، جیسے حیدرآباد میں سیلز مین تھا، اور پھر فیصل آباد میں بھی سیلز مین تھا، پھر واپڈا میں بھی تھوڑی دیر میں نے ملازمت کی میرپور۔ ساتھ ساتھ یہ کتاب لکھنے کا سر کیسے شوق آپ کے اندر آ گیا؟ یہ ایکچولی مجھے اسکول کے زمانے سے ہی شاعری کا شوق تھا، اور لکھتا بھی تھا، لیکن مطلب اس وقت کوئی اتنی ترتیب نہیں تھی، تو لیکن شوق تھا، چلتا رہتا تھا۔ اس کے بعد میں سعودی عرب چلا گیا، تو پھر وہاں کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ وہاں ایک ریاض میں شعراء کی تنظیم تھی، بزم فانوس، تو ان شعراء سے ملاقات ہوئی۔ پھر ہم نے ایک پاکستان سوشل سوسائٹی کے نام سے تنظیم بنائی، تو پھر شعراء حضرات نے ہمیں اپنے ساتھ مدعو کیا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ تو اس طرح وہاں ان میں بیٹھنے سے یہ شوق ذرا اور زیادہ ہوا۔ تو پہلی کون سی آپ نے نظم لکھی تھی، شارٹ سٹوریز لکھی تھی، کیا لکھا تھا آپ نے؟ میں نے مطلب یہ ایک لمبا سفر ہے، ایک دم کچھ بھی نہیں لکھا، یہ وقتاً فوقتاً جو میرے ذہن میں آتا رہا۔ اور اس میں یہ ہے کہ میں نے اس میں جو ہے کوئی کاریگری نہیں کی، جو میرے ذہن میں آتا تھا وہ میں لکھتا تھا۔ تو اسی طرح میرے جو یہ مضامین کی کتاب ہے سرخاب کے پر، اس میں انشائیے ہیں، خاکے ہیں، میرے جو دوست احباب وہاں پہ تھے ان کے، اور اس کے علاوہ ایک دو مضامین بھی ہیں۔ اس میں آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں بھی بلکہ سٹوریز موجود ہیں؟ جی، اس میں میری زندگی کے حالات پہ میں نے لکھا ہے ابتدائیہ، میرے شوق دا نہیں اعتبار کے عنوان سے۔ اس میں نے اپنا سارا جو ابتدائی زندگی سے لے کر جب تک یہ کتاب لکھتا رہا، تو میں نے اس وقت تک کے تمام حالات اور اپنے کچھ دوستوں کا بھی ذکر ہے۔ تو میرا اپنا سلطانہ میر نے ان کی کتابوں کا ایک سلسلہ ہے، جس میں سخنور 5ویں جلد میں انہوں نے میرا انٹرویو بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ یوں یعنی انہوں نے بہت سارے شاعروں کے یعنی ہمارے ایشین شاعروں کے ہندوستان، پاکستان اور اردو پوئٹری کے حوالے سے بہت سے شاعروں کے حالات زندگی جو ہیں، تو اس کی 5 جلدیں آئی ہیں۔ تو اس کی 5ویں جلد میں
انہوں نے میرا بھی ذکر کیا. ماشاءاللہ. تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ جب مشاعروں میں جانا آنا شروع کیا تو پہلے تو میں خود ہی لکھتا تھا پڑھتا تھا، پھر بعد میں مشاعروں میں جب آنا جانا شروع ہوا تو پھر واہ واہ اور مرحبا کا جو وہ داد ملی، تو اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ اور شوق فزوں تر ہوتا گیا. وہاں کچھ اساتذہ سے بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی اس معاملے میں بڑی میری مدد کی. میرے اچھا سر، میں نے سنا ہے کہ جب زیادہ تر لوگ ہیں جو اندر سے اداس ہو، دل ٹوٹ جائے، وہ اس شعبے کو اختیار کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، غزلیں لکھتے ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ اس شوق کی طرف آ گئے؟ نہیں، ایسا کوئی پرٹیکولر واقعہ تو نہیں ہوا. یہ شاعر کو اللہ تعالیٰ نے ایک زائد حص دی ہوتی ہے. ہر آدمی محسوس بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن شاعر جس طرح اس کو محسوس کر سکتا ہے وہ عام آدمی اس کو محسوس نہیں کرتا. اور پھر وہی احساسات جو شاعر کے ہیں وہ اس کی شاعری میں بھی آتے ہیں، جو جیسے وہ زمانہ بدلتا ہے یا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کوئی آفت آ جاتی ہے یا کچھ اس طرح ہو جاتا ہے، تو وہ شاعر پھر وہی اپنے مشاہدات جو ہے وہی قلم بند کرتا ہے، شاعری ہو یا نثر ہو. تو یہ مجھے سر بتائیں، یہ جو شاعری ہے یہ دن کے ٹائم زیادہ شعر آتے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے ہیں اب لکھتے رہتے ہیں کہ کتاب تیار ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ اس طرح کے شاعر بھی ہیں، جیسے ہمارے بڑے مشہور میرے استاد بھی مشکور حسین یاد صاحب تھے. تو ان سے جب ایک سوال ہوا کہ آپ شاعری کس طرح کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جیسے سانس لیتا ہوں. صحیح ہے. تو وہ استاد تھے، ہم اس سانس لینے کی طرح تو شاعری نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جب کبھی کوئی چیز ذہن میں آتی تھی یا کچھ ایسا ذہن پہ پریشر پڑتا تھا، کوئی ایسا حالات نظر آتے تھے، تو کچھ نہ کچھ. دوسرا سر میرا آپ سے ایک سوال ہے، آج کل یہ موجود جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کی ایج میں یہ ہارڈ کاپیز بہت زیادہ سیل ہوتی تھی، لیکن موبائل میں ہر چیز موجود ہے. تو کیا اس کو پروموٹ ہونا چاہیے یا ہارڈ کاپی کی طرف نوجوان نسل کو آنا چاہیے؟ نہیں، وہ بے شک وہ درست ہے کہ اب نئی ٹیکنالوجی ہے، لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تو وہ جو موبائل پہ میں نے اپنے ہر چیز موجود ہے موبائل پہ. ہاں، تو میں نے اپنی شاعری اس میں نے اپنا ایک وہ بنایا ہوا ہے. آپ کا پیج ہے سر، کس نام سے ہے؟ میرا نام فرید بھٹا کی شاعری اور نثر. اب نئے دور کے نئے تقاضے ہیں، تو اس کے مطابق اگر کوئی ہارڈ کاپی نہیں افورڈ کر سکتا یا نہیں لا سکتا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو وہ اپنا سافٹ اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، اور لوگ پڑھتے ہیں میری شاعری. یعنی مجھے جو کمنٹس ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ میری شاعری کو دیکھ رہے ہیں، اور جو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. تو اس میں تو ابھی آپ سر مشاعروں میں جا رہے ہیں؟ جی، میں نے یہاں پاکستان آ کے تقریباً 6-7 مشاعروں میں شرکت کی ہے. اس کے بعد یہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ جو ہے حالات تبدیل ہوئے، اور مشاعروں کا بھی وہ سٹائل تبدیل ہو گیا، آن لائن. اور یہ وہ آن لائن تو کسی مشاعرے میں نے ابھی تک شرکت نہیں کی، لیکن باقی 6-7 مشاعرے میرے دوست احباب جو ہیں انہوں نے اس کا انتظام کیا. اس میں شکر گڑھ گیا تھا، سیالکوٹ گیا تھا، کلر کہار میں ایک مشاعرہ ہوا، راول پنڈی میں ایک دوست کے ہاں مشاعرہ تھا، یہاں لاہور میں 4-5 مشاعرے دوستوں نے ان کا انتظام کیا تھا. تو اس میں شرکت کرتے رہتے میں ہیں؟ ان میں شرکت کرتا رہتا ہوں. جو میرے دوست مجھے بلاتے ہیں تو میں ایک نظم میں اپنے پردیسیاں دے جڑے دکھ نے انہوں نے لکھن دی کوشش کیتی ہے. آلنا اپنا چھڈ کے رشتے ناتے پیار محبت یہ ڈوراں ساریاں وڈ کے جے ویکھیں کسے نوں سکھی وسدا ہسدا آ کے مینوں دسیں میں بھی اپنا آلنا چھڈ کے او دے سنگ رل جاواں گا یہ ساریاں ڈوراں وڈ کے. کیا بات ہے، یہ پردیسیوں کے لیے اسپیشل انہوں نے شاعری کی ہے. مطلب آپ نے زندگی کا کافی عرصہ پردیس میں گزارا ہے، تو سر کتنے عرصہ آپ نے گزارا ہے وہاں پہ؟
میں جی تقریباً 40 سال سعودی عربیہ میں رہا ہوں. اس کے بعد میری وائف چونکہ فلپائن تھی، میرے بچے فلپائن میں تھے، تو وہاں سے میں پھر فلپائن چلا گیا. تو اب میرے یہ بھانجے ہیں، بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سے سب لوگ اداس ہیں، تو انہوں نے مجھے مجبور کیا اور فورس کیا کہ میں پاکستان آؤں. جی بچے میرے فلپائن میں ہیں، اور وہ ان کے جو تعلیم ہے وہ آخری مرحلوں میں ہے. میری ایک بیٹی انجینئر ہے، دوسری ڈاکٹر ہے، اور ایک بیٹا جو ہے وہ CSI کا امتحان دینے والا ہے، اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ مکینیکل انجینئرنگ کا، اس کا یہ لاسٹ آخری سال چل رہا ہے. ایک غزل ہے: تیرے مکھ تے نچ دے سجنا ہاسے سونے لگدے نے، تو ہسیں تے سانو سارے پاسے سونے لگدے نے. نکھر جاندے رنگ پھلاں دے ایک واری جے ویکھیں، تیرے نال تے ٹردے کوجے خاصے سونے لگدے نے. انج تے سدا ہی سجنا ساڈے راہ وچ کنڈے بیجے نے، جد او دیندے آ کے پھر دلاسے سونے لگدے نے. تے اے دے وچ وڈیائی کادی بندہ کھوہ ول جاوے، اے دے وچ وڈیائی کادی بندہ کھوہ ول جاوے، کھوہ جنہاں لی ٹر کے آندے پیاسے سونے لگدے نے. تے تیرے مکھ تے چھائی اداسی سانو چنگی لگدی نہیں، خبرے کیوں لوکاں نوں لوک اداسے سونے لگدے نے. اسی کوئی فقیر بھی نہیں جے در در منگدے پھریے، اسی کوئی فقیر بھی نہیں جے در در منگدے پھریے، بس تیرے در تے آ کے ہاتھ وچ کاسے سونے لگدے نے. تما تکبر جھوٹ کرودھ فریب بھری اس دنیا وچ، تما تکبر جھوٹ کرودھ فریب بھری اس دنیا وچ، ساڈے ورگے لوگ فریدا پاسے سونے لگدے نے. تو سر ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ملکی سطح پر یہ شاعروں کی یا رائٹر کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے یا ہو رہی ہے؟ اصل میں یہ رجحان حوصلہ افزائی کا کم ہو گیا. کچھ لوگوں کی ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی، یہ پھر سیاسی بات ہو جائے گی، گورنمنٹ کی زبان بول سکتے ہیں یا ان کی زبان سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ حکومت کی زبان بول نہیں سکتے یا سمجھ نہیں سکتے، ان کو پذیرائی عموماً نہیں ملتی. وہ اپنے زور بازو پہ وہ اگر کوئی اپنا مقام بنا لیں. تو ویسے بھی اس دور میں رائٹرز کی وہ عزت اور نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ہمارے یہاں خاص کر ہمارے تیسری تھرڈ ورلڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا یورپ میں شاعروں کا، ادیبوں کا بہت بڑا مقام ہے، اور وہاں شاعر اور ادیب اتنے قسم پرسی کا شکار نہیں ہوتے جتنے ہمارے یہاں شاعروں کا وہ مطلب جو حالات ہیں. اچھا سر، آپ نے اپنی زندگی کے 45 سال سعودی عرب گزارے، تو اس میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اور دوسرا سر میرا آپ سے ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ جو نوجوان نسل ہے، آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ وہ شاعری کی طرف آئے، ریڈنگ کی طرف آئے، رائٹنگ کی طرف آئے، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ زندگی کے 45 سال میں میں نے بہت کچھ پایا بھی ہے. جیسے یہ میری شاعری کی کتاب ہے، میری نثر کی کتاب ہے، بہت سارے میرے دوست بھی وہاں بنے، لیکن بہت سارے رشتے میں نے کھو دیے. وطن سے دور رہنے کی ایک جو خلش رہتی ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ دل میں رہتی ہے. آپ کہیں کتنا بھی سیٹل ہو جائیں، لیکن آپ کو اپنا وطن جو ہے نا وہ نہیں بھولتا. اس سے ایک وہ جو ہے محبت ہے وہ آپ کو تڑپاتی رہتی ہے کہ میں جاؤں، واپس جاؤں اپنے لوگوں میں اپنے. اور ایک چیز جو ہم نے سب سے زیادہ پائی ہے وہ وطن سے محبت ہے. میرا خیال ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اپنے وطن سے اتنی محبت نہیں ہے،
جتنی ان لوگوں کو ہے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، کیونکہ ہم تو پاکستان کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر تڑپ جاتے ہیں، اور وہاں ایسی تنظیمیں ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے پاکستان میں کوئی افتاد آ جائے تو اس کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ویسے میرا جو آبزرویشن ہے پاکستان میں آ کے، مجھے اپنی نوجوان نسل سے بہت ساری امیدیں ہیں کہ مجھے تو جتنے بچے ملے ہیں بہت اچھے ملے ہیں۔ میں نے ایک بس پہ سفر کیا، 3 بسیں میں نے بدلی، اور میں نے یہ دیکھا کہ یعنی دیکھ کے بچے کھڑے ہو جاتے تھے سیٹ کہ آپ بیٹھے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی یعنی خوش آئند بات ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میں اپنے نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ آپ سب کام چھوڑ کے پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، مشاہدہ کریں اور مطالعہ کریں تاکہ یہ اگلی زندگی میں آپ کو کام آئے۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا مشاہدہ اور مطالعہ وطن کی تعمیر میں بھی کام آئے گا، اور یہ ہمارا مین مقصد ہے کہ ہمارے وطن کا نام روشن ہو۔